پاکستانی سن رہے ہیں، بلوچستان کے وزٹ پہ پرائم منسٹر عمران خان نے بلوچستان کے سی ایم کو بھی کہا کہ کے پی، پنجاب، جی بی، ایچ اے کے بعد بلوچستان میں بھی اس کا آغاز ہونا چاہیے. اور میں یہاں سے سندھ کے حکومت کو بھی کہتا ہوں کہ جو وفاق نے آپ کو گائیڈ لائن دی ہے اور جس طرح مفت اور بہترین علاج کی سہولت کا آغاز کر دیا ہے، تو آپ بھی اس میں ساتھ دیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کا بھی حق ہے کہ اگر پختونخوا کا ایک شہری کراچی میں آغا خان میں مفت علاج کر سکتا ہے لیکن اگر کراچی کا اپنا باشندہ نہیں کر سکتا تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی. لہٰذا اس میں آپ بھی ساتھ دیجئے. پورے پاکستان میں انشاءاللہ جب ہم علاج مفت کریں گے تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، یہ جب تک کسی میں معاشرے میں احساس اور رحم ختم ہو جائے تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. اگر آپ نے اپنے عام طبقے کا سوچا، جس طرح آئی جی صاحب آپ نے بڑا ہمارے لیے بھی کام آسان کر دیا، کیونکہ ہر کیبنٹ کی میٹنگ کے آغاز میں پرائم منسٹر صاحب کا 1 گھنٹہ جو ہر منسٹر سے سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سڑک بنا رہے ہو، یہ تو آپ کا فرض تھا. اگر آپ کی جس منسٹری کی جو آپ کے کام تھے وہ تو آپ کے فرض تھے، آپ نے فرائض سے ہٹ کر آپ نے عام طبقے، کمزور طبقے اور لوگوں کی آسانی کے لیے کیا کیا، تو اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ زور دیتے ہیں. اور آپ نے پہلی ہی 7-8 ایسے انیشیٹوز لے لیے جو کہ ہمارے ٹو ڈو لسٹ میں ابھی نہیں تھا. تو ویل ڈن. میں پوری ٹیم کو آپ کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایک اور چیز یہاں پہ کہ جب ہم یہ مفت اور بہترین علاج کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ نہ صرف یہ کہ ریڑھی والا، رکشے والا، ایک ڈرائیور، ایک دکاندار، ان کے لیے نہیں، آپ تنخواہ دار طبقے سے پوچھیں، آپ خود ساری جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں. سب سے بڑی ٹینشن اور فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے گھر میں بیماری آ جائے گی تو آپ کے پاس آپشن کیا بچتے ہیں؟ 2 آپشن ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی تنخواہ میں تو آپ اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں، بلکہ جب مہینے کا آخری دن ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کو پورا کروں گا. لیکن اگر بڑی بیماری آ جائے تو آپ اس میں نہیں کر سکتے، اور یا تو آپ کسی سے ادھار مانگتے ہیں، کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یا اپنے پیاروں کو اللہ کے رحم و کرم پہ اس طرح چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ریاست نے یہ ذمہ داری اٹھا لی اور اللہ کا شکر ہے آغاز ہو چکا ہے. جہاں پہ بلوچستان میں تو پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے، اور سندھ کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ بھی اس کا آغاز ہو جائے. دوسری چیز، آئی جی صاحب مختلف انیشیٹوز تو ہے، لیکن ایک آپ نے بات کی کہ یہاں پہ NHMP میں پوسٹنگ، ٹرانسفرز، اور یہاں پہ ہمیشہ سے ایک معیار تو رکھا گیا تھا. ہمارا کام ہے نہ صرف اس معیار کو قائم رکھنا بلکہ اس کو کس طرح ہم مزید بہتر اس ادارے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سے پہلے بھی لوگ تھے، آئی جی صاحب آپ سے پہلے بھی تھے، کسی نے معیار رکھا، ہم نے اس میں کیا کنٹریبیوٹ کیا یہ دیکھا جائے گا. تو انشاءاللہ ہم نے اس میں مزید کنٹریبیوشن کرنی ہے. لیکن جو آپ نے پوسٹنگ، ٹرانسفرز کے حوالے سے اور میرٹ کے حوالے سے بات کی، دیکھیے آپ اور پورے نہ صرف آپ کا ڈپارٹمنٹ بلکہ جتنے میری ذمہ داری ہے، میں نے پرائم منسٹر صاحب سے ہمیشہ یہی سیکھا ہے کہ آپ اگر آئی جی ہے تو ان کو جب لگایا جاتا ہے اور ان سے آپ رزلٹ مانگتے ہیں تو ان کو آپ نے اتھارٹی بھی دینی ہوتی ہے. اگر رسپانسبلٹی ان کی ہے، اتھارٹی ان کی ہے. ہم نے تو کبھی انٹرفیئر نہیں کیا اور آپ نے بھی سب کو یہی آزادی دی ہے. لیکن میرٹ سے کیا بہتری آتی ہے وہ قوم دیکھ رہی ہے کہ NHMP میں میرٹ تھا اور میں سندھ میں ایک پٹیشن ہوا تھا. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پولیٹیکل گفتگو کر رہا ہوں، میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ کوئی پٹیشن تھا اور اس میں یہ تھا کہ ہزاروں کرمنلز بھرتی کیے گئے تھے. اور JIT عزیر بلوچ کی میں پڑھ رہا تھا تو اس میں تھا کہ تھانے بکتے تھے. آپ نے SHO کی بات کی نا کہ SHO سب سے اہم پوسٹ ہوتی ہے، تو تھانے بکتے تھے. اگر تھانے بکنے لگے تو آپ عوام کو اور شہریوں کو کیا حفاظت دیں گے؟ آپ کس طرح ان کو محفوظ بنائیں گے؟ اگر آپ ہزاروں کرمنلز بھرتی کر دیں اور میرٹ پہ آپ کی بھرتیاں نہ ہو تو آپ وہاں پہ معاشرہ تو ایک انسانی معاشرہ ہی نہیں، وہ تو جنگل جیسا قانون بن جائے گا. تو لہٰذا ہم سب کو اس کو دیکھنا ہوگا، میرٹ پہ فیصلے کرنے ہوں گے. میں 2-3 اور چیزیں، کیونکہ NHMP مطلب یہ کہ لوگ سڑکوں کا بھی سننا چاہتے ہیں، اور آئی جی صاحب آپ کی ایونٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں قوم کو یہ کہہ دوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ فوگ جب ہوتا ہے تو آپ کو ہمارے آفیسرز جوان نہ صرف اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں بلکہ جو ہمارا ہم سفر ایف ہے، آپ کو سفر
آپ کی جب ٹریول کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو سڑک کی حالت کا بھی بتاتے ہیں، کنڈیشن کا بھی بتاتے ہیں، ویدر کا بھی بتاتے ہیں، فوگ کا بھی بتاتے ہیں. پھر اس کے ساتھ روزانہ شام کو اور صبح سویرے آپ کی طرف سے میڈیا پہ بھی خبر جاتی ہے. میں میڈیا سے اپیل کروں گا کہ NHMP اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ کبھی کبھار عوام کی طرف سے اگر آپ کسی کی گاڑی روک رہے ہیں کہ فوگ ہے آگے آپ نہیں جا سکتے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تو ٹریول کرنا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا، آپ ہماری سوسائٹی کو جانتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میری بہتری کے لیے ہے. اگر میں اس میں سفر کروں گا تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح اویئرنیس پروگرام یہ شروع کر دیں. ہم خود کیا کر رہے ہیں کہ ہر ٹول پلازے جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے لیے مختلف روڈ سیفٹی ایجوکیشن کے حوالے سے مختلف آپ کو وہاں پہ پمپلیٹس اور پیغامات ان کی طرف سے شروع کیے جا چکے ہیں. اس کے ساتھ جو اسکول کے بچے ہیں ان کو بھی روڈ سیفٹی ایجوکیشن دینے کا انہوں نے آغاز کر دیا، بلکہ سلیبس کا حصہ بنا دیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور پروگرام بھی شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایک روڈ سیفٹی ایجوکیشن کے لیے پورے پاکستان میں میرے خیال سے ابھی ایک پروگرام شروع کریں گے تاکہ لوگوں کا اس طرف دھیان ہو اور لوگوں کے لیے ہم سفر محفوظ کر سکیں. ایک اور چیز آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ موٹر ویز جب نئے کھلتے ہیں یا بنتے ہیں تو اس میں NHMP کی ڈپلائمنٹ کی بھی بات ہوتی ہے. یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ موٹر وے پولیس یہاں پہ کیوں نہیں ہے. تو موٹر وے پولیس تب ہوگی جب آپ ان کی ڈپلائمنٹ وہاں پہ کریں گے، اور جب آپ سڑک بنائیں گے تو موٹر وے پولیس کی ریکروٹمنٹ اور ان کے لیے جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا PC1 کا حصہ ہونا چاہیے. یہ پاکستان میں نہیں تھا اور ابھی ہم نے اس کا آغاز بھی کر دیا کہ جب بھی سڑک بنے گی تو سڑک میں نہ صرف ہم یہ کہ سڑک بنائیں گے، موٹر وے بنائیں گے، لیکن اسی دن وہاں پہ جو ڈپلائمنٹ ہوگی ان کی ریکروٹمنٹ کے لیے PC1 میں اس کو حصہ بنا دیا ہے، شامل کر دیا ہے. نہ صرف یہ کہ ریکروٹمنٹ اور ان کی ڈپلائمنٹ بلکہ ان کے لیے کیمرہ، جو ان کے لیے ضروریات ہیں، جو گاڑیاں چاہیے وہ بھی اس میں ہم نے ڈال دیے ہیں. اور جب بھی اب انشاءاللہ سڑک جس طرح حیدرآباد سکر آ رہی ہے، کاریا سیالکوٹ آ رہی ہے، بلکسر میاوالی آ رہی ہے، باقی ہماری موٹر ویز آ رہے ہیں تو اس میں اس کو شامل کیا جائے گا. چند آخر میں NHMP سے ہٹ کر پروجیکٹس کا بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ بلکسر میاوالی مظفر گڑھ، اس کے اوپر ہمیشہ سے بات ہوتی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی بحث ہوتی ہے اور اس کو خونی سڑک بھی کہا جاتا ہے کہ اتنی خطرناک ہو چکی ہے. تو پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ فروری میں ہم اس کی ریپیئر مینٹیننس جو سالوں سے نہیں ہوا اس کا آغاز کر رہے ہیں. ہم نے اس کی کمرشل فیزیبلٹی کا آغاز کر لیا ہے اور میں پوری قوم کو بتاؤں کہ جو ساؤتھ پنجاب ہمیشہ سے اگنور رہا تھا ان کے لیے اسلام آباد میں وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. سب سے پہلے ان کا کہنا تھا کہ صحت انصاف کارڈ جس طرح دوسرے صوبوں میں دیے گئے ہیں اسی طرح سندھ کی حکومت کو کہوں گا کہ وہ بھی اس کا اجرا کریں. اور کچھ دیگر خبروں میں آپ کو بتا